السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں مفاعیل خمسہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ مفاعیل کل 5 ہیں: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول فی اور مفعول ماہ۔ ان مفاعیل خمسہ میں سے مفعول بہ کے تعلق سے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتایا جا رہا تھا مفعول مطلق کے بارے میں کہ وہ مصدر جو اپنے عامل کی تاکید کے لیے یا اس کی نوع بیان کرنے کے لیے یا عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس مصدر کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں پر ضربت ضربن یہاں پر مصدر ہے، اور اس سے پہلے جو عامل آیا ہوا ہے ضربت اس کی تاکید کے لیے آ رہا ہے، اور معنی اس کا میں نے خوب پیٹا، میں نے خوب پٹائی کی، تو یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، لہذا اس مصدر کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جتنے بھی مفاعیل ہیں سب کے سب منصوب ہوتے ہیں، لہذا اسی وجہ سے ضربن یہاں پر منصوب ہے۔ جلستو جلوس القاضی، جلستو کے معنی میں بیٹھا، جلوس یہ مصدر ہے، جلوس یہ مصدر ہے، جلوس القاضی کے معنی قاضی کا بیٹھنا۔ اب یہاں پر یہ جلوسہ جو آیا ہوا ہے یہ جلستو کے نوع بیان کرنے کے لیے کہ میں کس طرح سے بیٹھا، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، تو کہا جلستو جلوس القاری، جلستو جلوس القاضی، جس طرح سے قاضی بیٹھتا ہے اس طرح سے میں بیٹھا، لہذا جلوس یہاں پر مصدر ہے، اور اپنے سے پہلے جو عامل آیا ہوا ہے اس کی نوع بیان کر رہا ہے، لہذا مصدر اپنے عامل کی نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے، اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جلوسہ پر آپ دیکھ رہے ہیں فتحہ موجود ہے، منصوب ہے یہ، اور چونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال، ضربت ضربتین، ضربت ضربتین، ضربتین ضربتن یہ مصدر ہے، اور ضربتین اسی سے تثنیہ ہے، مثنیٰ بنایا گیا اسی سے۔ ضربت ضربتین کے معنی ہوتا ہے میں نے 2 بار مارا۔ اب یہاں پر یہ جو مصدر آیا ہوا ہے یہ اس سے پہلے عامل کے عدد بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ عمل کتنی بار ہوا ہے، لہذا وہ مصدر جو اپنے عامل کے عدد بیان کرنے کے لیے آئے اسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے، اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے۔ یہاں ضربتین منصوب ہے کیونکہ تثنیہ مثنیٰ کا اعراب حالت نصب میں یا نون کے ساتھ ہوتا ہے اور یا سے پہلے فتح ہوتا ہے، جیسا کہ تفصیل سے اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو جو مفعول مطلق آتا ہے کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی بیان نوع کے لیے آتا ہے، اور یہ کبھی بیان عدد کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ مفعول مطلق کا جو عامل ہوتا ہے وہ اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، اور کبھی اس کے ہم معنی لفظ سے ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوسن، قعدت جلوسن، یہاں پر قعدت فعل اور فاعل ہے، جلوسن اس کے بعد مصدر ہے، جلسہ سے مصدر ہے۔ قعدہ کے معنی بھی ہوتے بیٹھنا، جلسہ کے معنی بھی بیٹھنا ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ مصدر آ رہا ہے جو اس سے پہلے آنے والے عامل کی تاکید کے لیے آ رہا ہے، لیکن جلوسن کے پہلے جو عامل ہے یہ جلوسن کے لفظ سے نہیں ہے بلکہ اس کا لفظ الگ ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہے، لہذا اگر دونوں کا معنی ایک ہے تو گرچہ لفظ الگ ہو تو بھی مفعول مطلق بننا مصدر کا وہاں پر صحیح ہوتا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ وہ مصدر جو اپنے عامل کی تاکید کے لیے یا اس کی نوع یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ایسے مصدر کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ عموماً وہ اسی کے لفظ سے ہوتا عامل، اور کبھی اس کے ہم معنی لفظ سے بھی ہوا کرتا ہے۔
مفاعل کی تیسری قسم ہے مفعول لہو. مفاعل کی تیسری قسم ہے مفعول لہو. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ مفعول لہو اس مصدر کو کہتے ہیں جو اپنے عامل کی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ کام کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی. لہذا وہ مصدر جو اپنے عامل کی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ایسے مصدر کو مفعول لہو کہا جاتا ہے. مثالوں سے آپ سمجھیں اس کو بھی. جیسے کسی نے کہا قمت اجلالا لاستاذی، قمتو کے معنی میں کھڑا ہو گیا. اس کے بعد اجلال آ رہا، اجل یجلو اجلالا کے معنی کسی کی تعظیم کرنا، کسی کی توقیر کرنا، کسی کو عزت دینا. قمتو اجلالا لاستاذی، میں اپنے استاذ کی توقیر میں کھڑا ہو گیا. میں استاذ کی توقیر میں کھڑا ہو گیا. تو یہاں پر اجلالن دیکھیں یہ مصدر ہے اور اس سے پہلے جو عامل ہے اس کی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. قمت معنی میں کھڑا ہوا. کھڑا کیوں ہوا، کھڑے ہونے کی علت کیا تھی، سبب کیا تھا، وہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے. لہذا اس کو مفعول لہو کہا جاتا ہے. اور آپ کو بتایا گیا ہے یہ جتنے بھی مفاعیل ہیں، مفاعیل خمسہ، سب کے سب ہمیشہ منصوب ہوا کرتے ہیں. ایک اور مثال دیکھیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. من الصواعق، جو صواعق ہوتی ہیں، بجلی کڑکتی ہے، تو جب بجلی کڑکتی ہے، کڑک سے وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کان میں ڈال لیتے ہیں. کیوں، سبب کیا ہے؟ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. موت کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. یہاں دیکھیں حذر یہ مصدر ہے، حذر یہ مصدر ہے اور یہ علت بیان کر رہا ہے یجعلون اصابعہم کی. وہ لوگ انگلیاں ڈال لیتے ہیں. کیوں انگلیاں ڈالتے ہیں؟ وہ حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے. لہذا مصدر یہاں پر اپنے عامل کی علت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. لہذا یہ مفعول لہو ہے اور مفعول لہو منصوب ہوتا ہے. اسی لیے حذر پر آپ دیکھ رہے ہیں فتحہ موجود ہے، تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے، اور جب کلمہ کوئی مضاف ہوتا ہے تو اس پر تنوین نہیں آتی ہے. تو مفاعیل خمسہ میں سے تیسری قسم مفعول لہو. مفعول لہو کہا جاتا ہے اس مصدر کو جو اپنے عامل کی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. مفعول فی، مفاعیل خمسہ میں سے چوتھی قسم ہے مفعول فی. مفعول فی کہا جاتا ہے اس اسم زمان یا اسم مکان کو جو اپنے عامل کے وقوع کی جگہ یا وقت کو بتاتا ہے. وہ اسم زمان یا وہ اسم مکان جو اپنے عامل کے وقوع کے وقت کو یا جگہ کو بتائے کہ یہ فلاں کام ہوا ہے تو کب ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کس وقت ہوا ہے. تو وہ اسم زمان یا مکان جو اپنے عامل کے وقوع واقع ہونے کے وقت کو بتائے، زمانے کو بتائے یا مکان کو بتائے، ایسے اسم کو مفعول فی کہا جاتا ہے. جیسے صمتو یوم الخمیس، صمتو کے معنی میں نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا. یوم الخمیس کے معنی جمعرات کے دن. اب یہاں پر جو یوم ہے وہ اسم ہے جو زمانے کو بتا رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا زمانہ کون تھا. لہذا یہ معلوم ہوا کہ میں نے روزہ رکھا جمعرات کے دن. اب یہاں پر یوم الخمیس یہ ظرف زمان ہے جو یہاں پر اپنے عامل کی وقت کو اور زمانے کو بتا رہا ہے. لہذا اسی کو مفعول فی کہا جاتا ہے. اور جتنے مفاعیل ہیں سب کے سب منصوب ہوتے ہیں. لہذا یوما دیکھ رہے ہیں یہ منصوب ہے، لیکن اضافت کی وجہ سے یہاں پر بھی تنوین
نہیں آ رہی ہے تو سمت یوم الخمیس کے اندر یوم الخمیس یہاں پر یہ مفعول فی واقع ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے، اقمت فی المدینۃ اسبوعا، میں نے مدینے میں قیام کیا، میں نے مدینے میں قیام کیا۔ کیا زمانہ تھا، کتنا وقت تھا، کتنے دنوں تک قیام کیا؟ اس کے لیے اسبوعاً، ایک ہفتے قیام کیا۔ اسبوعاً یہ ایک اسم ہے جو زمانے پر دلالت کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جو قیام کا وقت تھا، زمانہ تھا، وہ کتنا تھا۔ لہذا وہ اسم زمان جو اپنے عامل کے وقوع کے زمانے کو بتاتا ہے، وقت کو بتاتا ہے، اسے مفعول فی کہا جاتا ہے۔ لہذا اسبوعاً یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اسی طرح سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ تسبیح کب بیان کرنا ہے، کس وقت بیان کرنا ہے، اس کے لیے یہاں پر زمانے کو بتایا گیا ہے۔ لہذا وہ اسم جو عامل کے زمانے کو بتائے کہ عمل کب ہوا ہے، اس کو مفعول فی کہا جاتا ہے۔ تینوں مثالوں کے اندر یوم، اسبوع اور بکرتن واصیلا یہ ایک زمانے کو بتا رہے ہیں اپنے عامل کے، لہذا یہ سب کے سب مفعول فی ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں ایک اور مثال، جلست امامک، جلست امامک، جلستو کی معنی میں بیٹھا، آگے کہاں بیٹھا، کس جگہ بیٹھا، اس کے لیے بتایا کہ امامک آپ کے سامنے۔ تو امام یہ ظرف مکان کو بتاتا ہے، جگہ کو بتاتا ہے۔ لہذا وہ ظرف مکان جو اپنے عامل کے وقوع کی جگہ کو بتائے اسی کو مفعول فی کہا جاتا ہے۔ لہذا امامک یہاں پر مفعول فی ہے اور منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح کہیں گے سارا محمد میلن، سارا محمد میلن، محمد چلا، کتنا چلا، کتنی دور تک چلا، کہا میلن، ایک میل تک چلا۔ یہاں پر بھی میلن یہ ظرف مکان ہے، مکان کو بتاتا ہے کہاں سے کہاں تک کتنی دور مسافت تھی، تو یہ عامل کے مکان کو بتاتا ہے کہ عمل کس جگہ ہوا، کتنی جگہ میں ہوا، لہذا میلن یہاں پر مفعول فی واقع ہے۔ اسی طرح سے جلست مجلس زید، جلست کے معنی میں بیٹھا، کہاں بیٹھا، مجلس زید، زید کے بیٹھنے کی جگہ میں، زید کے بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھا۔ اب یہاں پر مجلسہ یہ جلستوں کا مکان ہے، بیٹھنے کی جگہ کون سی ہے، تو بتایا جہاں زید بیٹھا تھا وہاں میں بھی بیٹھا، لہذا مجلسہ یہاں پر مفعول فی ہے اور مفعول فی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ مثالیں 6 آپ کے سامنے دی گئی ہیں۔ ان مثالوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہ جو 3 مثالیں ہیں ان کے اندر جو اسم استعمال ہوا ہے وہ ظرف زمان ہے، اور ان 3 مثالوں کے اندر جو اسم استعمال ہوا ہے جو مفعول فی واقع ہے وہ ظرف مکان ہے، جگہ کو بتاتا ہے۔ لہذا وہ اسم زمان یا اسم مکان جو عامل کے وقوع کے وقت کو یا جگہ کو بتائے اسی کو مفعول فی کہا جاتا ہے، اور مفعول فی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مفاعیل کی آخری قسم مفعول معہ۔ مفعول معہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو واو معیت کے بعد آئے، یعنی وہ واو جو ساتھ کا معنی دیتا ہے، وہ اسم جو واو معیت کے بعد آئے اور اس سے پہلے کوئی فعل موجود ہو، یا کوئی اسم ایسا موجود ہو جس کے اندر فعل کے معنی بھی ہوں اور فعل کے حروف بھی ہوں۔ لہذا وہ اسم جو واو معیت کے بعد آتا ہے اور اس سے پہلے کوئی فعل ہوتا ہے، یا کوئی ایسا اسم ہوتا ہے جس میں کہ فعل کا معنی اور فعل کے حروف ہوتے ہیں۔ اس کو مثالوں سے آپ سمجھیں، جیسے کہیں گے سرت والنیلا، سرت
کہ معنی میں چلا. اس کے بعد ہے ون نیلا، نیل جو ندی ہے، تو میں چلا نیل کے ساتھ ساتھ چلا. یہاں پر جو واو آ رہا ہے یہ معیت کا معنی دینے کے لیے آ رہا ہے، ساتھ کا معنی دینے کے لیے آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک فعل یہاں پر دیکھیں موجود ہے سرتو. تو وہ اسم جو واو معیت کے بعد آئے اور اس سے پہلے کوئی فعل موجود ہو تو ایسی صورت میں اس اسم کو مفعول ماہو کی بنیاد پر منصوب پڑھا جاتا ہے. لہذا والنیلا یہاں پر مفعول ماہو واقع ہے. اسی طرح سے دوسری مثال ہے انا سائر والنیلا، میں نیل کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. میں نیل کے دریائے نیل کے ساتھ ساتھ میں چل رہا ہوں. اب یہاں دیکھیے آپ، واو معیت ہے، واو معیت کے بعد ایک اسم آ رہا ہے اور اس سے پہلے واو معیت کے پہلے یہاں پر موجود ہے سائرن، جو فعل نہیں ہے، جو فعل نہیں ہے، لیکن وہ ایسا اسم ہے جس میں فعل کے معنی اور حروف موجود ہیں، چلنے کا معنی موجود ہے. اور جس طرح سے سرتو یہ سارا یسیروں سے ہے، وہ بھی سارا یسیروں سے اسم فاعل واقع ہے. لہذا یہاں پر النیلا مفعول ماہو ہے. لہذا وہ اسم جو واو معیت کے بعد آتا ہے اس سے پہلے کوئی فعل موجود ہوتا ہے یا ایسا اسم ہوتا ہے جس میں فعل کے معنی اور فعل کے حروف ہوں، اسے مفعول ماہو کہا جاتا ہے، اور مفعول ماہو بھی ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے. اس طرح آپ کے سامنے یہ مفاعیل خمسہ کا بیان آ گیا، اور آپ نے یہ پڑھا کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول بھی کہا جاتا ہے. عامل کی تاکید کے لیے جو مصدر آتا ہے یا اس کی نوع بیان کرنے کے لیے، عدد بیان کرنے کے لیے، اسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے. وہ مصدر جو عامل کے علت بیان کرنے کے لیے آ جائے اسے مفعول لہو کہا جاتا ہے. وہ اسم جو زمان ہو یا مکان ہو اور اپنے عامل کے وقوع کی جگہ یا وقت کو بتائے اسے مفعول فی کہا جاتا ہے. اور وہ اسم جو واو معیت کے بعد آتا ہے اور اس سے پہلے فعل یا فعل کا معنی حروف رکھنے والا کوئی اسم موجود ہو اسے مفعول ماہو کہا جاتا ہے. اور یہ مفاعیل خمسہ سب کے سب منصوب ہوا کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے منصوبات پہلے 7 آ چکے تھے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے 4 کا تذکرہ اور ہو چکا ہے، کیونکہ مفعول بھی کا تذکرہ فاعل کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا. اب منصوبات میں 3 منصوبات ہمارے سامنے اور بچے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں حال، تمییز اور مستثنی. حال، تمییز اور مستثنی، ان تینوں میں سے ہم سب سے پہلے حال کا تذکرہ کرتے ہیں. حال یہ منصوب ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں حال کیا ہوتا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہوتی ہیں. حال وہ صیغہ صفت جو فاعل یا مفعول کی فعل کے وقت کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. وہ صیغہ صفت جو فاعل یا مفعول کی فعل کے وقت کی حالت کو بتاتا ہے کہ جب یہ فاعل نے یہ کام کیا تو اس کی کیا حالت تھی، مفعول کے ساتھ یہ کام ہوا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی. لہذا وہ صیغہ صفت جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بتاتا ہے فعل کے وقت کی، اسی کو حال کہا جاتا ہے. جیسے دیکھیں مثالیں آپ، جاء زید، اس کے معنی ہوتا ہے زید آیا. اب آگے اگر لگا دیں آپ ضاحکن، ہنستے ہوئے آیا. اب یہاں پر ضاحکن جگہ صیغہ صفت ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے، اسم فاعل ہے، اور یہ کس لیے آ رہا ہے؟ اس سے پہلے جو فاعل واقع ہے زید، فعل کے وقت کی آنے کے وقت کی حالت کو بتا رہا ہے. جاء فعل اور یہ فاعل، اور یہ ضاحکن یہاں پر حال واقع ہے. تو وہ صیغہ صفت جو فاعل کی حالت کو بتائے، جو فاعل کی حالت تھی کوئی فعل کرتے ہوئے، اسی صیغہ صفت کو حال کہا جاتا ہے. ایک اور مثال دیکھیں آپ، ضربت اللص مشدودا. ضربت اللص کے معنی میں نے چور کو مارا. ضربت اللص کے معنی میں نے چور کو مارا. اب چور کو مارا تو چور کی کیا حالت تھی؟ مشدودن، اس حال میں کہ وہ چور بدھا ہوا تھا،
باندھ دیا گیا تھا اسے. اب یہاں پر دیکھیں مشدودن یہ صیغہ صفت ہے، مشدودن یہ صیغہ صفت ہے جو فاعل نہیں. یہاں پر دیکھیں ضربہ یہ فعل اور ضمیر یہاں پر فاعل اور اللصہ یہ مفعول، اور اس کے بعد مسجودن آ رہا ہے. یہ مارنے والے کی حالت نہیں تھی کہ میں بدھا ہوا تھا اور میں نے مارا تھا چور کو، بلکہ چور بدھا ہوا تھا. تو جو یہاں پر مفعول ہے، مفعول بھی ہے، اس کی حالت کو بتا رہا ہے، لہذا یہ حال واقع ہے. تو حال کبھی فاعل کی حالت کو بتاتا ہے اور کبھی مفعول کی حالت کو بتاتا ہے، دونوں کی حالت کو بتاتا ہے. لہذا ایسا صیغہ صفت جو فاعل یا اسی طرح سے مفعول کی حالت کو بتائے فعل کے وقت کی، اسی صیغہ صفت کو حال کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صیغہ صفت حال مضاف الیہ کی حالت کو بھی بتاتا ہے. عموماً یہ فاعل یا مفعول کی حالت کو بتاتا ہے، لیکن حال کبھی کبھی مضاف الیہ کی حالت کو بھی بتاتا ہے. ایک مثال اس کی دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ آپ میں سے کسی کو پسند ہے. اب اس کا آگے رہا ان یاکلا، کہ وہ کھائے. یاکلا فعل اور اس میں ضمیر فاعل ہے، اور لحمہ یہ مفعول ہے کہ کھائے وہ ہو گوشت. کس کا گوشت؟ اپنے بھائی کا. یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. اب یہ میتن اس حال میں کہ وہ مردہ ہو، یہ میتن کس سے حال واقع ہے؟ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ ان یاکلا کھانے والا مردہ ہو. یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ مردہ ہو اور مردہ ہونے کی حالت میں اپنے بھائی کا کھائے. یا اسی طرح سے لحم کی حالت بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ گوشت مردہ ہے، بلکہ یہاں پر لحمہ مضاف اور اخی مضاف الیہ، اس کا بھائی مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ مضاف الیہ جو اخی ہے، لحم مضاف اور اخی مضاف الیہ، اس مضاف الیہ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو حال کبھی یہ فاعل کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی مفعول کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی مضاف الیہ کی حالت کو بھی بیان کرنے کے لیے آتا ہے. فاعل کے بارے میں چند باتیں اور رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. فی الحال آج کے اس درس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.